ہتھیار نہ کو استعمال کرو میرے کو بیٹیاں ہیں، ہتھیار نہ کو استعمال کرو میرے کو بیٹیاں ہیں۔ جی ہاں، یہ الفاظ مرحوم جنید بہرموش کے ہوتے ہیں، جنہوں نے حملے کے وقت عمر جابری اور دوسروں کے سامنے کہہ رہے تھے، کیونکہ عمر جابری اور دوسروں نے جنید بہرموش کو بےرحمانہ انداز میں خنجر وغیرہ سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، جن کے آخری الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مرحوم جنید بہرموش اپنی 4 بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ان معصوم بیٹیوں کی خاطر جینے کے لیے ان انسان نما حیوانوں یعنی حملہ کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن پھر بھی ظفر پہلوان کے بیٹے عمر جابری اور دوسرے 5 سے 6 لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور پھر سب نے مل کر ایک اکیلے نہتے معصوم نوجوان جنید پر ٹوٹ پڑے اور حملہ کر کے ان کی جان لے لی۔ جی ہاں، تحقیقات کے دوران اس بات کا علم ہوا ہے کہ اس حملے میں 5 سے 6 یا اس سے بڑھ کر لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، جنہیں جنید ہاتھوں سے مقابلے کے لیے زور دے رہے تھے، مگر عمر جابری و اس کے دوسرے ساتھیوں نے ہاتھوں کی جگہ ہتھیاروں کو استعمال کر دیا، اور کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ لوگ جنید کا ہاتھوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جن کے مرڈر میں ایک نیا موڑ بھی آ رہا ہے، کیونکہ حملہ ور عمر جابری نے جنید پر حملہ کرنے کے فوری بعد اسی خنجر سے اپنے پیر پر 2 سے 3 وار کر کے خود کو زخمی کر لیا اور پھر پولیس کے روبرو بیان دیا کہ وہ جنید کے حملے میں زخمی ہو گیا۔ اسی وجہ سے عمر کو علاج کے لیے اولڈ سٹی کے ایک اسپتال میں شریک کر دیا گیا، لیکن اس کا بیان کسی بھی اینگل سے سچ نہیں لگ رہا ہے۔ اگر اکیلا جنید ان انسان نما حیوانوں پر حاوی ہوتا تو آج وہ موت کی آغوش میں نہیں رہتا تھا۔ عمر کا یہ سب ڈرامہ کیس کی انویسٹیگیشن کو ڈائیورٹ کرنا اور خود کو سیف کرنا مقصد لگ رہا ہے، مگر ساؤتھ زون کے نئے ڈپٹی کمشنر آف پولیس کرن کھرے IPS کی راست نگرانی میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس میرچوک ڈویژن جی شام سندر خود اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں باہر سے آیا ہوا ایک نوجوان بھی ملوث ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حملے کے بعد اسپاٹ پر ایک خاتون بھی نظر آئی۔ سب سے پہلے تو عمر اور ان کا ایک بھائی جنید کے پاس آئے، اس کے بعد مزید 3 سے 4 لوگ یہاں پہنچ گئے اور پھر سبھی نے مل کر جنید کا قتل کر ڈالا۔ کہا جا رہا ہے کہ صرف لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے رقم کی خاطر عمر جابری اور دوسروں نے جنید کی جان لے لی اور 4 معصوم لڑکیوں کو یتیم کر دیا، جن کے سر پر سے باپ کے سائے کو ختم کر دیا، جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات بن چکی ہے۔ اور پھر سب سے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ جنید کا اب تک کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ ایک دم سیدھی سادی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے کچھ بھی ہوں گے، مگر جنید تو نمازوں کے پابند تھے اور سب سے خوش اخلاقی سے ملا کرتے تھے، جو اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہا کرتے تھے۔ مگر وہی دوسری جانب عمر جابری کے بیک گراؤنڈ سے تو سبھی لوگ بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلا کر بڑا کریں گے اور اس کی پرورش کریں گے تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ خیر، پولیس انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے کے بعد ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ بیورو رپورٹ RS نیوز حیدرآباد۔